ایسا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی طرف سے دی جانے والی پیشکش کو چین نے ہنسی خوشی ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اروناچل پردیش کے بعد اب چین کی نظریں چکن نیک پر بھی جمی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ پوری خبر کیا ہے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 21 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے 5 اگست 2024 کو بنگلہ دیش کی عوام شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کا جب خاتمہ کرتی ہیں تو 8 اگست 2024 کو بنگلہ دیش کے ایک عبوری سیٹ اپ کو ڈاکٹر یونس جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ بھارت چلی جاتی ہیں اور بنگلہ دیش کی عوام کے اندر ایک غم و غصہ ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی عوام کے اندر ایک غم و غصہ بنیادی طور کے اوپر تو یہی ہوتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، ہمیں کس ملک کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے، نہیں بنانے چاہیے۔ یہ خالصتاً بنگلہ دیش کے فیصلہ سازوں کے اوپر یا بنگلہ دیش کی عوام کی رائے کے اوپر منحصر ہونا چاہیے، لیکن شیخ حسینہ واجد کے ٹینیور میں ایسا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ اپنی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ بھارت سے ڈکٹیٹ کر رہی تھیں اور یہی وہ بنیادی تحریک تھی بنگلہ دیش کی جو باہر نکلی، جوان سڑکوں کے اوپر آئے اور شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹ گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شیخ حسینہ واجد چونکہ انہیں بھارت پناہ دیتا ہے تو بنگلہ دیش کی عوام کے اندر یہ غم و غصہ ہوتا ہے کہ شیخ حسینہ جو واجد ہے یہ ہماری عوام کی، ہمارے بنگلہ دیش کے قانون کی مجرم ہے، لہٰذا بھارت کو چاہیے کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں انہیں بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے، لیکن بھارت اس سے بھی انکار کر دیتا ہے، لہٰذا دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے۔ لیکن یہ البتہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی موٹی کشیدگی ہوتی ہے یا اس حد تک اس کے اندر شدت نہیں آتی۔ شدت کب آتی ہے؟ شدت آتی ہے 26 مارچ 2025 کو جب بنگلہ دیش کے عبوری صدر ڈاکٹر یونس چائنا میں جاتے ہیں اور چائنا کو ایک بڑی پیشکش کر دیتے ہیں جو تمام میڈیا کے اندر رپورٹ ہوتی ہے، اور اس بیان کو عالمی میڈیا بھی ایک خاص نظر بھی دیتا ہے، اسپیس بھی دیتا ہے۔ اور وہ بیان کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر یونس سے کہتے ہیں کہ دیکھیے جو بھارت کی نارتھ ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں جسے چکن نیک بھی کہا جاتا ہے، 7 ریاستیں ہیں جس کے اندر منی پور بھی آتا ہے، آسام بھی آتا ہے اور دیگر ریاستیں بھی آتی ہیں، یہ تو بیسیکلی لینڈ لاک ہے، بھارت کا ان کے ساتھ اس طرح سے رابطہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان تمام تر چیزوں کے لیے، ان 7 ریاستوں کو جو کنیکٹ کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ تو بنگلہ دیش کے پاس ہے، اور یہ پوری ایک مارکیٹ ہے اور ہم چائنا کو اس مارکیٹ کے اندر خوش آمدید کہیں گے اگر چائنا ہماری اس پیشکش کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ بھارت کا جو میڈیا ہے وہ اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرتا ہے اور اس بیان کو اس انداز میں لیتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ گریٹر بنگلہ دیش کے ویژن کے اوپر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور چین جس کی آلریڈی بھارت کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو تصویراتی لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے خطرہ بھی سمجھتے ہیں، اسے بھارت کی بالکل سرحد کے پاس آنے کی بنگلہ دیش جو ہے وہ باقاعدہ طور کے پر دعوت بھی دے رہا ہے۔ تو اس بیان کے بعد دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر مزید کشیدگی آ جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ بات 26 مارچ 2025 کو ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ میڈیا کے اندر پروگرام سے ٹرانسمیشن ہوتی ہیں، لہٰذا جو معاملہ ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں اکتوبر 2025 کے اندر پاکستان کی جو پہلے سرکاری سطح کے اوپر جو ملٹری قیادت ہے، اس وقت کے چیئرمین جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوتے ہیں ساحر شمشاد مرزا، وہ بھی جاتے ہیں اور بنگلہ دیش کے عبوری صدر سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور جب بنگلہ دیشی حکام کی طرف سے پاکستان کے ملٹری حکام کو ایک کتاب بھی دی جاتی ہے جس کا جو کور ہوتا ہے اس کے اندر گریٹر بنگلہ دیش کی جو تصویر ہوتی ہے اس کے اندر واضح طور کے اوپر جو بھارت کی جو 7 ریاستیں انہیں بنگلہ دیش کا حصہ دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی بھارت کی میڈیا کے اندر ایک تشویش لاحق ہو جاتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ بھارت کے جو وزیر دفاع ہوتے ہیں راجناتھ سنگھ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2.5 محاذوں کا سامنا ہے، یعنی ایک سائڈ پر پاکستان ہے، ایک سائڈ پر چائنا ہے اور آدھا وہ بنگلہ دیش کو بھی شمار کرتے ہیں۔ یہ جو بات میں اب کر رہا ہوں، یہ میں بات کیا کر رہا ہوں یا ویلاگ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جو ریسنٹلی ابھی ایک ایونٹ رپورٹ ہوا ہے، ایک نیوز رپورٹ ہوئی ہے کہ چین کے ایک امبیسڈر ہے، سفیر ہے، یاو وین ان کا نام ہے، انہوں نے سلیگوری کوریڈور کا وزٹ کیا ہے۔ ٹیسٹا ریور پروجیکٹ جو ہے بنگلہ دیش کا چل رہا ہے، یہ وہ ریور ہے یا پانی جو ہے یہ انڈیا سے ہی آتا ہے اور اس کے اوپر ہمیشہ کنسرن رہتے ہیں بنگلہ دیش کو کہ جیسا کہ پاکستان اور بھارت کا کنسرن رہتا ہے، پاکستان کا کنسرن ہے کہ بھارت جتنا اس کو پانی دینا چاہیے وہ نہیں دیتا ہے، اور اسی طرح اسی معاملے کے اوپر بنگلہ دیش کو بھی بھارت سے کنسرن رہتا ہے۔ اب اس پانی والی جگہ کے اوپر یا ٹیسٹا ریور کے اوپر بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنا کچھ پروجیکٹ بنا رہا ہے جہاں پر وہ کچھ بجلی کی پیداوار کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے اور پانی کو اسٹور کرنے کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے۔ اب اس اہم جگہ کے اوپر سلیگوری کوریڈور یہی وہ راستہ ہے 22 کلومیٹر جو ایک پتلی سی پٹی ہے جو بھارت کو اپنی 7 ریاستوں کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چین کے کسی سفیر نے، امبیسڈر نے
اس راہداری کے قریب جو ہے وہ وزٹ کیا ہے اور بنگلہ دیش کے حکام کی اجازت سے ہوا ہے، اور اسے اس تناظر میں رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ 26 مارچ 2025 کو جو بنگلہ دیش کے عبوری صدر کی طرف سے چین کو یہ پیشکش دی گئی تھی کہ آپ آئیے، اس مارکیٹ کو بھی دیکھیے، اس علاقے کو بھی دیکھیے کہ ہم اس کے اندر کیا بہتر کر سکتے ہیں، یہ اسے اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ ابتدائی سطح کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا نے اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے، اور چین کے ایک ایمبیسڈر کا وہاں جانا، اس علاقے کا وزٹ کرنا جو کہ بھارت کی بالکل سرحد کے پاس ہے اور جس کے اوپر آلریڈی بنگلہ دیش اور بھارت کے کنسرن آپس میں ایک دوسرے کو لے کر رہتے ہیں، اور وہاں پر چائنا کا آنا اور چائنا کے اروناچل پردیش کو لے کر جو ایک موقف ہے، یہ اس کے اوپر انڈین میڈیا اور انڈیا کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ اس کے اوپر یہی کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور صورتحال انڈیا کے لیے مزید آپ کو کشیدہ اس تناظر میں بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک سائڈ کے اوپر بنگلہ دیش کے جو حکام ہیں، جو موجودہ حکام ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنی قربتیں بڑھا رہے ہیں، دفاعی نوعیت کی قربتیں بڑھا رہی ہیں، جس میں JF-17 تھنڈر لینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور بنگلہ دیش کے جہاں پر سیاسی، معاشی، سفارتی تعلقات ہو رہے ہیں تو وہیں پر دفاعی تعلقات بھی ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ چین کی طرف سے اپنی ایک پوری ڈرون فیکٹری بنگلہ دیش کے اندر بنانے کا اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے، اور بنگلہ دیش کا جو ایک ویژن ہے فورس گول 2030 جس کے اندر انہوں نے اپنی عسکری صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، اس کے اندر کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اس ویژن کے اندر بنگلہ دیش کے پاکستان اور چائنا، اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو بھارت کو مختلف محاذوں کے اوپر یا اپنی سرحدوں کے قریب جو ہے مزید بھارت کے گھیرا تنگ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو چائنا کے ایک ایمبیسڈر نے جو وزٹ کیا ہے، آپ اس کو معمولی نہیں کہہ سکتے، یہ انتہائی غیر معمولی وزٹ ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر مزید جو باتیں ہیں وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ممکنہ طور کے اوپر بھارت جو ہے وہ ایک رد عمل بھی دے سکتا ہے، کیونکہ بھارت بھی اسے اتنا کوئی آسان نہیں لے گا کہ اس سرحد کے پاس جو کہ ایک چکن نیک ہے، جو کہ بھارت کی اتنی اہم اور حساس ریاستیں ہیں، وہاں پر چینی سفیر کا آنا یہ کچھ بھارت کے لیے نیک شگون ثابت نہیں ہوتا ہے، اور بنگلہ دیش اور بھارت کی کشیدگی کے اندر اب ایک کرکٹ کا فیکٹر بھی آ چکا ہے، اور اس کو بھی لے کر مزید جو تناؤ ہے وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر، جو بہت تیزی کے ساتھ تمام صورتحال کو یکسر تبدیل اور بہت تیزی کے ساتھ بہت کچھ تبدیل ہوتا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر چین اس پیشکش کو اگر قبول اس نے کیا ہے تو کس انداز میں کیا ہے، کیا چائنا یہاں پر اپنی کوئی بڑی انویسٹمنٹ یا کوئی بیس یا کس نوعیت کا یہاں پر کچھ کر سکتا ہے، بھارت یہ آنے والے دنوں کے اندر معلوم ہو جائے گا، اور اس کے اندر بھارت کس انداز میں بیہیو کر سکتا ہے، ریئیکٹ کر سکتا ہے، اس سے متعلق جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔